نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آج کی درس سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 سے ہے آخر تک، اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 سے ان مفسرین کی نگاہ میں جو مفسرین قرآن مجید کو تبدیلی کی کتاب اور انقلاب کی کتاب سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے نزول نے دنیا پر سے وہ دو اہم طاقتور بادشاہتوں کو مسترد کیا اور دنیا جہان کی قوموں پر جو کسرائے ایران اور قیصر روم کی صورت میں طاقتیں مسلط تھی، ان طاقتوں کو دنیا کا اصل طاقت سمجھا گیا تھا۔ قرآن مجید نے ان دونوں طاقتوں کو مسترد کیا اور ان کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی طاقت کو لوگوں پر عیاں اور واضح کیا، اور بالآخر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی تائید اور معاونت کی صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ لوگوں پر اجاگر کر دیا۔ ان مفسرین کی نگاہ میں آیت نمبر 20 سے انقلاب کی منزل دوم یعنی بین الاقوامی انقلاب کی وضاحت کی جاتی ہے کہ جب انقلاب اپنے پہلے مرحلے سے گزر جاتی ہے اور دوسرے مرحلے میں داخل ہونے لگتی ہے تو پھر اللہ رب العزت مزید ہدایات دیتے ہیں۔ اور آج کے درس میں جو آیت زیر درس ہے اس کا آغاز اور تمہید یہ ہے کہ ابتداءً جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا کہ ابتداءً جو ہدایت تھی کہ شب بیداری اختیار کی جائے، 1/3 یا پھر نصف یا 2/3 رات کھڑا رہا کرے، یہ جو ابتداءً کہا گیا تھا یہ اس لیے کہ ایک انقلابی عمل برپا کرنے کے لیے جو ذمہ دار طبقہ ہوتا ہے اس ذمہ دار طبقے کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور سر بسجود رہنا چاہیے اور رات کی تنہائی میں، جبکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی اور سبب حائل نہ ہونے والا ہو۔ ایسے وقت میں وہ ذمہ دار طبقہ اپنے آپ کے احتساب کرے، اور خود احتسابی کا عمل جہاں بھی جب بھی جن لوگوں میں رائج رہا ہے وہ قومیں اللہ رب العزت کی ہدایات پر قائم رہی ہیں اور انہوں نے ان ہدایات کی بنیاد پر بین الاقوامی کامیابیاں حاصل کی ہے۔ لیکن جب وہ انقلابی طبقہ اپنے پہلے مرحلے سے گزر جائے یعنی دعوت کے عمل سے آگے بڑھ جائے اور ان کے مؤیدین اور معاونین میں اضافہ ہو جائے
تو پھر وہ اپنے دعوت کے عمل سے آگے بڑھ کر نظام کی صورت کو اختیار کرتے ہیں۔ جب نظام اور انتظامی مرحلے میں وہ طبقہ داخل ہونے لگتا ہے تو پھر ان کے معاملات اور ذمہ داریوں میں وسعت آ جاتی ہے۔ ابتداءً صرف دعوتی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جب وہی دعوتی عمل والا طبقہ انتظامی عمل میں داخل ہوتے ہیں تو پھر کئی سارے اور بھی مسائل متوجہ ہوتے ہیں۔ ان مسائل میں سے جس کو قول ثقیل کہا گیا تھا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، جس کو قول ثقیل سے تعبیر کیا گیا تھا، اس قول ثقیل کو مزید تقویت افزا بنانے کے لیے اور طاقتور بنانے کے لیے وقت نکالنے کی مزید ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، بے شک تیرا پروردگار جانتا ہے کہ تو اور تیرے ساتھیوں میں سے ایک چھوٹی سی جماعت 2/3 سے کچھ کم یا نصف شب یا 1/3 رات تک کھڑی رہتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ مقدار معین کرتا ہے رات اور دن کی، کیونکہ رات کتنی لمبی ہو اور دن کتنا لمبا ہو یہ مقدار اللہ رب العزت متعین کرتا ہے۔ کئی ممالک تو ایسے ہیں کہ جہاں پر رات اور دن کبھی کسی موسم میں برابر ہو جاتے ہیں، کبھی دن لمبی ہو جاتی ہے، کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہے، اور بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پر تقریباً رات ہی جو ہے وہ کئی مہینوں کی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ ہی جانتا ہے اور وہی رات کی مقدار کو متعین کرتا ہے۔ عالم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، وہ جانتا ہے کہ تم ہمیشہ اس حکم کی پیروی نہ کر سکو گے، یعنی ابتداءً جو تہجد کے لیے حکم دیا گیا تھا اللہ رب العزت جانتے تھے کہ اس حکم پر ہمیشگی نہیں کی جا سکے گی، اس لیے اس نے تمہیں اس حکم کی تعمیل سے بری کر دیا، یعنی جو حکم لازمی سمجھا جا رہا تھا تہجد کے حوالے سے وہ لازمی نہیں۔ اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکو، یعنی پہلے تو قم اللیل الا قلیلا، یعنی رات کو کھڑے ہو جایا کرو، اور پھر اس کا بتایا کہ یا آدھے رات تک کھڑے رہا کرو، یا پھر 1/3 یا نصف رات کھڑے کیا کرو، یا 2/3 رات کھڑے رہا کرو، لیکن بعد میں پھر اس کی مقدار گھٹا دی گئی، اور جو اسے لازم تصور کیا جا رہا تھا اس تصور لزومی کو جو ہے واضح کیا گیا کہ یہ ایک لازمی امر نہیں ہے کہ لوگ اس کو اپنے آپ پر واجب تصور کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھانا ہے کہ یہ قیام شب کا جو حکم ہے یہ نہ دائمی تھا اور نہ یہ ہر زمانے میں تمام لوگوں پر لازم تھا، یہ دائمی حکم نہیں تھا، نہ لازمی حکم تھا، بلکہ یہ اس طبقے کے لیے تھا جو انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری لیتے ہیں، تاکہ وہ اپنی ذمہ داری تو دن میں نبھاتے ہیں اور رات میں اپنی نبھائی ہوئی ذمہ داری کا اللہ کے حضور جائزہ لے سکے اور قرآن کو پڑھ سکے اور قرآن پر کامل توجہ دے سکے۔ جو آیتیں قرآن میں وہ پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں وہ سمجھتے بھی رہے اور اس کو دیکھتے بھی رہیں، اور اپنے دن کی کردار کا اس کے ساتھ جائزہ لیتے رہے کہ میں نے دن میں جو ذمہ داریاں نبھائی ہے، ذمہ داری نبھاتے ہوئے کہیں پر میں نے حق تلفی تو نہیں کی یا کہیں پر زیادتیاں تو نہیں کی، ان ساری چیزوں کا جائزہ لیتے رہنا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے بھی ہے تاکہ لوگوں کو یہ احساس رہے کہ ہمیشہ ایسے عمل میں اللہ رب العزت کے ساتھ رات کی تاریکیوں میں اور تنہائیوں میں مربوط رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہر فرد اپنے اصلاح کے عمل پر مستقل نظر رکھ سکے۔ اور اس کے بعد مرحلہ ہے
ترمیم حکم کے دوسرے اسباب، یعنی ان جو پہلے مطلقاً کہا گیا تھا کہ قم اللیل الا قلیلا، تھوڑی مقدار کھڑے ہو جایا کرو، پھر وہ 1/3 سمجھائی گئی یا نصف سمجھایا گیا یا 2/3 سمجھایا گیا، لیکن بعد میں پھر اس کی مزید بھی مقدار گھٹا دی گئی۔ اس کے اسباب یہ ہے کہ ابتداءً تو ذمہ داری صرف دعوت کی تھی کہ لوگوں کو دعوت پہنچائی جا رہی تھی، اور جب کئی سارے لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے، صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ ہوا اور دعوتی عمل جا کر ریاستی ذمہ داریوں میں بدل گئی، ریاست مدینہ کا قیام ہوا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے، تو ریاست کی کئی سارے ذمہ داریاں اور بھی بن جاتی ہے پھر۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں علم ان سیکون منکم مرضی، کیونکہ رات جب لمبی ہو جاتی ہے تو انسانی زندگی کے ساتھ کئی سارے معاملات مربوط ہے۔ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ علم ان سیکون منکم مرضی، وہ جانتا ہے، یعنی اللہ رب العزت جانتا ہے کہ تم میں عنقریب بعض لوگ بیمار بھی ہو جائیں گے۔ یہاں جب بیماریاں آتی ہے تو بیماریوں کی صورت میں کوئی شخص پوری رات قیام نہیں کر سکتا ہے، اور اگر اس کو وہ فرد لازمی تصور کر کے رات بھر کھڑا رہے تو اس کی حالت بری ہو جائے۔ لہٰذا اللہ رب العزت روزے جیسے فرضی عمل میں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ سختی کا نہیں بلکہ نرمی کا معاملہ چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ جب ایک فرضی عمل میں بھی اللہ رب العزت شدت کا معاملہ نہیں چاہتے، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، تو یہاں پر ایک اختیاری اور اصلاحی عمل کے اندر اتنی شدت بھی نہیں کہ وہ بیچارہ بیماری اور تکلیف کی حالت میں پڑا ہوا ہو اور اس کو حکم دے کہ پوری رات کھڑے رہو، تو اس کی حالت کیا ہو جائے کہ اگلی دفعہ پھر وہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہے۔ لہٰذا انسانی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک تو اس امر کے پیش نظر یہ نرمی لائی گئی، اور دوسرے درجے پر ہے وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور دوسرے لوگ سفر کریں گے زمین پر اللہ کی فضل کی تلاش میں، یعنی لوگوں کو روزیوں کی تلاش کی ضرورت بھی پڑے گی، کیونکہ وہ طبقہ جو عموماً اس زمانے میں مشرف بہ اسلام ہوتے تھے، لوگ ان سے قطع تعلق کرتے تھے، لوگ ان سے سوشل بائیکاٹ کرتے تھے۔ باقاعدہ کفار کے سردار نے اور مشرکین مکہ کے سرداروں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ان سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان سے تعلق نہ رکھا جائے۔ جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں بعض سیاسی جماعتوں کے اندر بھی یہ بیماریاں ہیں کہ اگر ان کی غلط کاریوں پر اور ان کی زیادتیوں پر انگلی اٹھائی جائے تو پھر ان سے کہا جاتا ہے اپنے ورکروں سے کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز کر لو، ایسے لوگوں سے سوشل بائیکاٹ کرو، ایسے لوگوں کا پوچھو نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کبھی سوچو نہیں، ایسے لوگوں کے معاملات پر کبھی غور نہ کرو، یعنی ان کو معاشرے میں تنہا کرو۔ لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ تو کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ طبقہ جو اللہ رب العزت کے اصولوں پر زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کو ان اصولوں کی تعلیمات کرتے ہیں، ان کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ان لوگوں کو تنہا کرے جو اسلام پسند کو اور اصول پسند لوگوں کو تنہا کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنے معاشی مسائل کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے۔ لہذا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور وہ لوگ جو سفر کریں گے زمین پر اللہ کی فضل کی تلاش کے لیے، تو انقلابی زندگی کی ضرورتوں کے لیے سرمایہ جمع کرنے کی خاطر، خواہ وہ اپنی ذات کے لیے ہو یا جماعت کے لیے ہو، راتوں کو سفر کریں گے، کیونکہ پچھلے زمانوں میں قافلوں کی سفر وہ راتوں کو شروع ہوتی تھی اور دن میں جب تک ٹھنڈ ہوتی تھی اس وقت تک سفر کرتے تھے۔ اور آج تک بھی جو لوگ خانہ بدوشی کی زندگیاں گزارتے ہیں، جو مال مویشیوں کی زندگی گزارنے والے ہیں، وہ لوگ آج بھی راتوں کو سفر کرتے ہیں، کیونکہ رات کو ٹھنڈ ہوتی ہے اور آسانی سے سفر طے ہوتے ہیں، اور دن میں کہیں چھاؤں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ تو عموماً ان دنوں میں بھی اگر رات کو سفر کرنی ہوتی تو سفر کی حالت میں
لمبی لمبی راتوں میں کھڑا ہونا یہ نہایت دشوار عمل تھا، اس لیے بھی اللہ رب العزت نے جب دعوتی عمل سے وہ انتظامی عمل کی طرف پلٹے ہیں تو پھر ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی گئی۔ تیسرا امر یہ ہے کہ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرے لوگ اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، یعنی وہ اپنے نظام کی تحفظ اور بقا کے لیے حالت دفاع میں بھی رہیں گے، کیونکہ جب ریاست مدینہ کا قیام ہوا تو مشرکین مکہ نے کئی دفعہ اس نظام کو توڑنے کے لیے سازشیں شروع کی تھی تاکہ وہاں پر حملہ کر کے ان کی طاقت کو توڑا جائے، یا ان کے انصار کو، یعنی جنہوں نے ان کی مدد کی تھی، ان کی معاونت کی تھی، ان کے ساتھ تعاون کیا تھا اور مدینہ میں جگہ دی تھی اور مواخات کے ایک صورت کو قائم کیا تھا، اس مواخات کو متاثر کرنے کے لیے اور لوگوں کو وحشت دلانے کے لیے انہوں نے راتوں کو حملے کرنے کی صورت کی، تو لہٰذا راتوں میں کئی سارے ایسے لوگ ہوتے تھے جو اس نظام کے اور وہاں کے باسیوں کے تحفظ کے لیے رات کو کھڑے ہونے پڑتے تھے، اس لیے بھی راتوں کے طویل کھڑے ہونے کو آسان کر دیا گیا اور اس میں اختصار کر دیا گیا اور فرمایا گیا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اس لیے اتنا پڑھ لو جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے، یعنی اسلام ہمیشہ آسانی کا معاملہ انسانیت کے ساتھ چاہتے ہیں، دشواری کا معاملہ نہیں۔ اور اس میں یہ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ آیت ایک اہم تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ وہ اہم تاریخی حیثیت یہ ہے کہ یہ آیت تقریباً بعثت کے دوسرے سال میں نازل ہوئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 2 سال میں نازل ہوئی ہے۔ جب دوسری سال یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ جو دفاع کی حالت آئی ہے یا پھر کاروبار کی حالت آئی ہے، تو یہ ساری حالتیں پھر کئی سالوں بعد آئی ہے، یعنی ہجرت کے بعد قتال کے معاملات آئے ہیں اور تجارتی قافلوں کا معاملہ آیا ہے اور تحفظ کے معاملات آئے ہیں۔ گویا کہ یہ کم از کم 13 سال دعوت کی ہیں اور 13 سال میں سے 2 سال کو نکالے جائے تو تقریباً 11 سال قبل یہ آیت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس طرح کے اقدامات کہ اس میں آدمی اپنے متعین کردہ طاقت سے بڑھ کر اقدامات میں جاتے ہوں تو وہاں پر اتنی پیشگی طور پر انسان کو تدبیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عموماً جس طرح ہمارے یہاں اس زمانے میں جہادی تنظیموں کے نام سے جو لوگ اٹھتے ہیں اور وہ جہادی عمل پر جاتے ہیں تو وہ اس طرح جاتے ہیں کہ آج کسی کے بچے کو گھر سے اٹھایا اور نکالا اور اگلے دن اس کو جذباتی بنایا اور تیسرے دن اس کے گلے میں بندوق لٹکا کر میدان میں اتارا اور چوتھے دن اس کے جنازے کو اس کے باپ کے گھر پہ لا کے رکھ دیا۔ اس کے لیے کوئی تدبیر نہیں، اس کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اس کے لیے کوئی سنجیدگی نہیں، اس کے لیے پیشگی کوئی منصوبہ نہیں۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے ہجرت اور قتال سے کم از کم 11 سال پہلے اس آیت کا نزول، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ طبقہ ذہنی طور پر پہلے سے تیار رہے، ان کی وسائل بھی اس معیار کے بنے، اس کے استعداد بھی اس معیار کے بنے، ان کے منصوبے بھی اس معیار کے بنے، تاکہ وہ واقعتاً اپنے افراد کے تحفظ کو بھی یقینی بنا سکیں اور اپنے نظام کے تحفظ کو بھی یقینی بنا سکیں۔ ہمارے مروجہ زمانے کی جہادی تنظیموں کی طرح نہیں کہ وہ فقط لوگوں کی اولادوں کو غیروں کے دولت کے عوض اٹھائیں اور ان کو فی کس کے اجرت وصول کر کے ان کو کسی بھی میدان پہ قتل کروا کر اس کے گھر پہ ان کی لاش رکھ دی جائے۔ تو اللہ رب العزت کا منشا یہ نہیں ہے، کیونکہ قتل اور قتال یہ اللہ رب العزت کی مقصود بذات چیزیں نہیں ہے۔ کئی سارے ہمارے مذہبی ارکان، مذہبی افراد جہاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے بنیادی اساسی رکن ہے، حالانکہ ہم نے جو روایتیں سنی ہیں بنی الاسلام علی خمس سنے ہیں، بنی الاسلام علی ست کہیں پر نہیں ہے۔
جب بنی الاسلام علی ست، یعنی 6 ستون کہیں پر نہیں سنے گئے ہیں۔ جتنے بھی لوگوں نے روایات آج تک سنی ہے تو اسلام کی 5 بنیادیں سنی ہیں: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکوٰۃ، و صوم رمضان، و حج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ تو یہ 5 بنیادی اہم ستون ہے، اور ستون ہمیشہ وہ چیزیں ہوتی ہے جس پر عمارت کا قیام ہو، اور اس کے بغیر عمارت قائم نہ رہے اور وہ مستقل رہے، اور یہ ساری چیزیں مستقل ہیں۔ البتہ اس میں کچھ شرائط ہے کہ ان شرائط کی بنیاد پر انسان کے اندر وہ آتے ہیں، لیکن لازمی ہے۔ بہرحال قتال جیسی چیز جو ہے وہ مستقل چیز نہیں ہے، وہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت ہے، اور ہر وہ چیز جو بوقت ضرورت بقدر ضرورت ہو وہ کبھی بھی دائمی اور مستقل ستون نہیں ہوا کرتا۔ لہذا ایسے امر کو اختیار کرنے کے لیے پیشگی تدبیر اور منصوبہ بندیاں سب لازمی ہے، اور یوں ہی تصور نہ ہو جیسے کہ ہمارے یہاں اس وقت مذہبی طبقے کا رجحان ہے کہ ہم نتائج کے مکلف نہیں ہے، جو نتیجہ آئے وہ آئے، ہماری جان ہے، ہم نے داؤ پر لگانی ہے۔ تو یہ جان بھی ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، کیونکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جب اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ، خاص طور پر مومن کے ساتھ خریداری کی ہے، سودا کیا ہے، اور سودا بھی کس چیز کی ہے؟ جان اور مال دونوں کی ہے۔ جب جان اور مال کی سودا ہوئی ہے تو پھر جان اور مال دونوں اللہ کی مرضی سے صرف کرنی ہے، ذاتی جذبات پر صرف نہیں کرنے ہیں۔ جب ذاتی جذبات پر صرف کریں گے تو اس کی بھی باس پرس ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر سے تدبیر کو سمجھایا ہے کہ تدبیر ایک اہم چیز ہے۔ جب تدبیر نہ ہو تو قدم نہیں اٹھایا جائے گا، قدم تدبیر اٹھانے کے بعد ہے، اور پھر بعد میں جا کر اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال اور سورہ توبہ کے اندر وہ تمام تر احکام اور قوانین اور ضابطے اور بین الاقوامی قوانین اور انٹرنیشنل تمام تر مسائل کو اللہ رب العزت نے پھر قتال اور تحفظ اور جہاد اور نظام اور انقلاب کی صورت میں سب تفصیلاً سمجھائے ہیں۔ لیکن ابتداً یہ ایک آیت جو ہجرت سے بھی تقریباً 11 سال پہلے اس کا نزول ہوا ہے، تاکہ لوگ ذہنی طور پر بھی تیار رہیں، اس کے لیے تدبیر بھی کر سکیں، منصوبہ بندی بھی کر سکیں، اور وہ راز میں بھی رکھا جا سکے، تاکہ اس کو یوں سمجھا جائے کہ یہ حضرات صرف اور صرف دعوت کے عمل کو اٹھا رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ بھرپور تیاری کے ساتھ ہو، تاکہ ان افراد کا بھی تحفظ یقینی ہو سکے اور نظام کا بھی تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اور اس کے بعد آیت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز اور زکوٰۃ کا دائمی قانون یہ اللہ رب العزت نے یہاں سے سمجھایا ہے، اور تہجد کی معافی کے ساتھ عام نماز معاف نہیں ہو گئی۔ یعنی پہلے تو تہجد کو عام نمازوں کی طرح ہی ایک نماز سمجھا جا رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے اس کے اندر نرمی پیدا کر دی اور عام نمازوں کی صراحت کر دی کہ عام نماز اسی طرح قائم رہیں گے، لیکن ساتھ میں یہ بھی تصور دے دی کہ جو لوگ نماز ادا کرنے والے ہو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا تصور بھی اپنے آپ کے ساتھ رکھیں۔ یعنی جس طرح نماز کا وقت آتا ہے تو نماز انسان پر لازم ہو جاتا ہے، ہر وقت کے نماز الگ الگ اوقات پر انسان کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ایک وقت ہے اور ایک شرط ہے۔ جب وہ شرط عائد ہوگا تو زکوٰۃ بھی فرض ہوگا، لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا عقیدہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ بھی اسی طرح فرض ہے جیسا کہ نماز فرض ہے، چونکہ نماز کی شرط میرے بلوغ اور عقل کے ساتھ ہے، اور زکوٰۃ کی شرط جو ہے وہ مال کا ایک مقدار تک پہنچنا ہے، لہٰذا جب بھی میرا مال اس مقدار کو پہنچے گا میں زکوٰۃ کو لازماً ادا کروں گا۔ لیکن یہ پہلے سے اس فیصلے کو قبول نہ کرنا یہ بدعقیدگی ہے، اور اسلام کے ایک بنیادی رکن سے انکار متصور ہوگا، اور وہ انکار اس انسان کو اسلام کے دائرے سے بھی نکال دیتا ہے۔
اور یہ زکوٰۃ کا تصور اس لیے بھی دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے مال کو دوسروں کے مال سے صاف کرے، کیونکہ مال کے اندر لفظ زکوٰۃ کے ذریعے سے جو مال متعین کیا جاتا ہے، لفظ زکوٰۃ کا مقصد صفائی ستھرائی کا ہے، اور صفائی کس چیز سے؟ دوسروں کا جو حق مال کے اندر موجود ہے اس حق کو مال سے الگ کیا جائے تاکہ انسان کا اپنا ذاتی حق باقی رہے اور اگلوں کا حق اس مال سے نکل جائے تاکہ اس کا مال اس کے لیے صاف ستھرا ہو کر رہ جائے۔ لیکن اگر زکوٰۃ کو نہیں نکالے گا تو اس کا مال دوسروں کے مال سے آلودہ رہے گا۔ جب دوسروں کے مال سے آلودہ رہے گا تو اس کا مال پاک نہیں رہے گا۔ جب مال پاک نہیں رہے گا تو اس مال سے اس کی بہتر نہ اس کی ذات کی پرورش ہوگی نہ اس کی اولاد کی بہتر پرورش ہوگی، کیونکہ ایک حرام کا نوالا جب شکم میں اترتا ہے تو میڈیکل قانون کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ایک نوالے جو ہے وہ تقریباً 40 دن تک ان کی اجزاء جسم میں رہتے ہیں۔ جب 40 دن تک اس کی اجزاء جسم میں رہتے ہیں تو حرام کی کمائی سے جب اولاد کی اس طرح پرورش ہو تو پھر اس اولاد کی کیا بہتر نتائج آ سکتے ہیں۔ وہ اولاد باپ کے لیے سکون کی، راحت کے اور اطمینان کے اور خوشیوں کے ذریعے کے بجائے وہ پریشانیوں کے اور وبال جان کے اسباب پیدا کریں گے۔ اس لیے لفظ زکوٰۃ کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ اپنے مال کو پاک کیا جائے۔ ایک اور جگہ میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تو ان کے لیے بھی یہ کہا گیا تھا کہ فرعون کو کہا جائے کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم پاک کیے جاؤ؟ پاک کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ خدائی کے دعوے کو تم سے نکال دیا جائے، تم کو خدائی کے دعوے سے ہٹا دیا جائے، تمہیں توبہ کی طرف لایا جائے، ظلم سے باز رکھا جائے، زیادتیوں سے باز رکھا جائے، انسانی قتل سے باز رکھا جائے، جو بچے تم لوگوں کے قتل کرتے ہو ان سے باز رکھا جائے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھی، تو اس کو جو پاک کرنا تھا ان تمام تر غیر مشروعی اعمال سے پاک کرنا تھا، اور صرف ان اعمال پر اس کو چھوڑنا تھا جن اعمال کی بنیاد پر انسان پاک رہ سکتا ہے۔ تو یہاں پر مال کی بھی پاکی کی بات ہے لفظ زکوٰۃ سے، کہ مال کو پاک کیا جائے۔ عموماً لوگ زکوٰۃ کو اپنا مال سمجھتے ہیں جبکہ وہ لوگوں کا مال ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ لوگوں کا مال ہوتا تو اسے زکوٰۃ نہ کہا جاتا، کچھ اور کہا جاتا، لیکن لفظ زکوٰۃ سے یہی واضح ہوتا ہے کہ اس کو مال صاف کر دینا چاہیے۔ جو مال کسی کے مال کے صورت میں میل سے بھرا پڑا ہے، اب جب میل سے جب تک پاک نہیں ہوگا تو اس کے شکم میں ناپاک نوالے اتریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، پہلے بھی اس پر گفتگو ہوئی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء کا حق ہے، اور فقراء کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فقراء میرے کنبہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ الاغنیاء وکلائی، کہ جو مالدار طبقہ ہے وہ میرے وکیل ہے اللہ رب العزت کے، والفقراء عیالی، اور فقیر ضرورت مند یہ میرا کنبہ ہے۔ فَإِذَا بَخِلَ وُكَلَائِي عَلَىٰ عَيَالِي، جب میرے وکلاء میرے کنبے پر بخل کرتے ہیں، لَأَذَقْتُهُمْ وَبَالِي وَلَا أُبَالِي، تو میں ان کو دردناک سزا چکھاؤں گا اور اس سزا پر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ لوگوں کا حق نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے پاس امانت ہے اللہ کے کنبے کی۔ تو لہٰذا جب اللہ کے کنبے کی امانت ہے تو پھر اللہ کے کنبے کو پہنچایا جائے۔ لیکن اگر کوئی اس پر غصب کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے، اس کو اپنا مال سمجھتا ہے، تو وہ اللہ کے کنبے کے مال کو غصب کرتا ہے، وہ شخص اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں اگر کسی کے کنبے کی کسی فرد کو تکلیف پہنچایا جائے، اس کے حق کو غصب کیا جائے، یا پھر کسی تنظیم یا جماعت کے رکن کو تکلیف پہنچایا جائے، اس کے حق کو مارا جائے، تو جس طبقے سے وہ شخص متعلق ہوگا اس طبقے کی سربراہان اور ان کے تمام تر معاونین اس پر رد عمل ظاہر کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم ان کے رد عمل کا کوئی راستہ نہیں روک سکتے ہیں، جائے کہ مالک کائنات کے کنبے کی حق تلفی کی جائے اور مالک کائنات اس پر رد عمل کرنے پہ آئے، اور پھر ہم اس کے رد عمل کا یا سامنا کر سکے یا مقابلہ کر سکتے یا اس کے روک تھام کے لیے کوئی ترتیب بنا سکے، ناممکن ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنے اس حوالے سے تصور کو درست کرنا ہے کہ زکوٰۃ ہے ہی دوسرے کا مال،
ہم ان کے امین ہوتے ہیں یا پھر اس کے غاصب بن جاتے ہیں۔ امین یہ کہ ہم امانت دار ہوتے ہیں، اور دیانتداری یہ ہے کہ وہ امانت اس کے حقدار تک پہنچایا جائے، یا تو پھر ہم خائن بن کر اپنے پاس رکھتے ہیں اور غاصب بنتے ہیں اور ظلم کرنے والے بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ظلم کرنے والوں سے بچائے رکھے۔ اس لیے زکوٰۃ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کو بھی لازم پکڑا جائے۔ اور اس کے بعد ہے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، سرمایہ محدود کرنے کا قانون، کہ سرمایہ کو محدود نہ کیا جائے، چند ہاتھوں کے اندر سرمایہ کو بند نہ کیا جائے، بلکہ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو ادار دو بطریق احسن، اچھے طریقے سے اللہ رب العزت کو ادار دو۔ اللہ رب العزت کو ادھار دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر واقعتاً کوئی اسلامی طرز نظام ہے، جیسا کہ ایک زمانے میں بیت المال ہوا کرتا تھا، اس بیت المال میں لوگ اپنے اضافی مال کو جمع کرتے تھے، وہاں رکھ دیا کرتے تھے اور لکھوا دیا کرتے تھے، تاکہ بعد میں جب بھی اس کو ضرورت پڑے تو وہ اپنی ضرورت کی بنیاد پر اسے لے لے، اور حکومت کو اگر ضرورت پڑے تو وہ اس کی مال کو بقدر ضرورت اس زمانے میں استعمال کرے، اور بعد میں اس استعمال شدہ مال کی جو ہے اسے باقاعدہ مال بھی دے، اور اس کے بدلے میں اس کو اضافی پیسہ بھی، منفعت بھی اسے عطا کرے، لیکن منفعت کے لیے پیشگی طور پر کوئی مقدار متعین نہیں ہو۔ جیسے کہ آج کل کے زمانے میں کئی جگہوں پر مضاربہ کی بنیاد پر کاروبار ہوتے رہے، اور پہلے سے بتاتے رہے کہ اندازاً آپ کو لاکھ پہ 20,000، لاکھ پہ 25,000 نکل آئیں گے۔ وہ لاکھ پہ 20,000 اور 25,000 ایسے نکل آئے کہ لوگوں کے کروڑوں اربوں روپے ڈبو کر لے گئے۔ تو لہٰذا ہمیں لالچی نہیں بننا چاہیے، بلکہ انسانیت کے لیے فکر مند ہونی چاہیے۔ جو بھی ضرورت مند واقعتاً ہو، قرض مانگنے والے، تو اسے قرض دے دی جائے، اور قرض بھی انسانیت کے لیے ہمدردی کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی قرض کے دین کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اپنی جو نیکی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے۔ جتنے بھی ہم عبادات کرتے ہیں اور اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ نماز کی ادائیگی ہو، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، وہ حج کی ادائیگی ہو، یہ تمام تر بلائی کے معاملات ہیں جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ اسی طرح قرض کا جو سرمایہ ہم کسی کو دیتے ہیں قرض کے طور پر، یہ بھی ہم اللہ کے پاس پالیں گے جب ہمارا اللہ کے پاس جانا ہوگا، کیونکہ اپنے ذات کے لیے اکٹھا کر کے رکھ دینا وہ یہیں رہ جائے گا، اور دوسروں کے ہتھے چڑھ کر پتہ نہیں وہ ہمارے جانے کے بعد کس طرح استعمال کرتے ہیں، کہاں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم پہلے سے اپنے ماحول کو بہتر نہیں رکھتے ہیں اس مال کے خرچ کے لیے، تو پھر بعد میں ہمارے اولادوں کے اندر بھی وہی روش منتقل ہوتی ہے، اور اس روش کی بنیاد پر ہمارا جمع کیا ہوا سرمایہ ناجائز راستوں پر استعمال ہوتے ہیں، اور قدرے ہم اس کا حصہ بنتے ہیں، کیونکہ ہم نے بہتر تربیت کے کوئی اسباب پیدا نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد والے مرحلے پر ہے وہ خیروں و اعظم اجرا، وہ اجر کے لحاظ سے بہت اچھا اور بہت بڑا ہے۔ یعنی یہ جو پچھلے معاملات بتائے گئے کہ نماز کی ادائیگی ہو، اور رات کا قیام ہو، اور لوگوں کے ساتھ معاونت ہو، اور خیر تدبیر کی اختیار ہو، اور قرض کی دین ہو لوگوں کے لیے، یہ تمام تر اعمال جو ہے یہ اجر کے لحاظ سے زیادہ بہتر بھی ہے اور بہت زیادہ بڑا بھی ہے، اور اللہ رب العزت جیسے چاہے اس کو مزید بھی بڑھا سکتے ہیں، اس کے کئی سارے اجر میں اضافے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان جب دیتا ہے تو وہ اپنے شان کے لحاظ سے دیتا ہے، اپنی حیثیت سے دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کو اپنے شان کے مطابق اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، اور اس کی اجر بھی انسان کی حیثیت اور شان کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت اپنے شان اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں اس کی ایک آسان مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ فطرے کی مقدار عموماً گندم کے لحاظ سے دیا جاتا ہے، جو 140 روپے 150 روپے یہ ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً جو کی بھی مقدار متعین ہے، اور اسی طرح کشمیش کی بھی ہے، کھجور کی بھی ہے، پنیر کی بھی ہے، یہ بھی ہے مختلف مقدار، لیکن اس میں
فطرے کی مقدار کافی بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ متعدد صورتوں کی یہ ہے کہ ایک بندے کی عموماً حیثیت ہے اپنے فطرانہ دینے کی، اس کا سرمایہ اور آمدن اتنا ہے کہ وہ اگر 150 اپنے بارے میں ادا کر لے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ ہو، لیکن ایک بندے کی سرمایہ اور اس کی آمدنی اتنی زیادہ ہے کہ ایک مزدور کی آمدنی اگر دن میں 700 روپے ہیں اور سال بھر میں اپنے فطرانے کے لیے وہ 150 ادا کر دے تو اس کے لیے وہ 150 ہی بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایک آدمی کی آمدنی ماہانہ طور یومیہ لحاظ سے مزدور کے 700 کے مقابلے میں 7000 ہے، یا یومیہ بنیاد پر اس سے بھی زیادہ ہے، 70,000 ہے، تو پھر اس کی شان کے لحاظ سے، اس کی آمدنی کے لحاظ سے وہ پھر چاہیے ہے کہ کشمیش کے لحاظ سے ادا کرے، جو کے لحاظ سے ادا کرے، وہ پنیر کے لحاظ سے ادا کرے، کیونکہ وہ اس کی شان کے مطابق ہے کہ اس کو اللہ نے حیثیت اتنے دی ہے تو وہ اس حیثیت سے ادا کرے۔ یا پھر کفارے کی صورت ہے تو کفارے میں بھی ان سب چیزوں کے لحاظ رکھا جاتا ہے، تو ایک غریب اگر ادا کرتا ہے تو وہ کفارہ جو ہے گندم کے لحاظ سے ادا کرے، لیکن ایک صاحب حیثیت اور صاحب ثروت شخص ادا کرتا ہے تو وہ اپنے شان کے مطابق ادا کرے، کیونکہ کفارہ جو ہے ایک لحاظ سے اس کی بے قاعدگی کی گرفت ہے، کیونکہ اس نے بے قاعدگی کی ہے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ کر روزہ توڑے نہیں، قسم کھایا ہے تو پھر حانث نہ ہو، قسم کو پورا کرے، لیکن اگر وہ حانث ہو جاتا ہے تو یہ ایک لحاظ سے کوتاہی ہے اور جرم کا ارتکاب ہے۔ روزہ رکھا ہے اور پھر اسے توڑ دیا ہے تو ایک لحاظ سے عمل میں کوتاہی ہے، تو اب اس کوتاہی کی سزا کو کم از کم وہ محسوس کر سکے۔ لیکن ایک شخص اگر ان کی آمدنی جو ہے وہ 70,000 یومیہ ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے، اس سے کفارہ لازم ادا کرنا ہے اور اس پر کفارہ واجب ہو گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ ایسے سرمایے کے ساتھ اس کفارے کو ادا کرے کہ وہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ سکے کہ میں نے کبھی ایک زمانے میں اپنے آپ کو کفارے کی ادائیگی کا مرتکب کیا تھا اور پھر اتنا خرچہ مجھے ادا کرنا پڑا ہے، اللہ کرے کہ اس کفارے کی ادائیگی پر میرا رب مجھ سے راضی ہو چکا ہو، تو اس سوچ لاحق ہونے کے لیے اسے کم از کم اس پیمانے کا خرچ ادا بھی کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ ایک دفعہ ہارون رشید کے بارے میں ہے کہ اس پر کفارہ واجب ہو گیا تھا، وہ بادشاہ وقت ہے، تو اس نے کسی سے پوچھا کہ میرے اوپر کفارہ ہے تو میں کیا کروں؟ تو کسی نے اس کو کہا کہ آپ 60 بندوں کو صبح شام کھانا کھلا دو۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہاں پر داخل ہوئے تو اس نے یہ دیکھا کہ اس کو یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ 60 بندوں کو کھانا کھلایا جائے۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہارون رشید کے لیے کھانے کھلانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ 60 بندے کیا، وہ 60,000 کو بھی کھلا سکتا ہے، اس کو لازماً ہر حال میں 60 روزے ہی رکھنے ہوں گے تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ اس نے کفارہ ادا کیا ہے۔ تو لہٰذا ہر بندے کو اپنی حیثیت کے لحاظ سے فطرہ بھی اور کفارے بھی ادا کرنے چاہیے، کیونکہ وہ اپنے شان کے مطابق ادا کرے تو اللہ رب العزت پھر اپنے شان کے لحاظ سے اس کو بدلہ اور عوض بھی عطا کرے گا۔ اس کے بعد قیام ضبط کی ضرورت، کہ ایک انسان اگر دعوتی عمل سے گزرتے ہوئے نظام کے نفاذ کے حد تک پہنچتا ہے تو پھر اس کے اندر ضبط کی بھی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے ہے کہ وہ اپنے آپ پر ضبط بھی رکھ سکے، کنٹرول بھی رکھ سکے، اور اپنے آپ کو اتنا طاقتور نہ سمجھے کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ بھی نہ بنے، بلکہ وہ ایک ذات کو اپنے سامنے حاکم اعلیٰ بھی سمجھے اور اپنے آپ کو ان کے سامنے جواب دہ بھی تصور کرے۔ یہ تصور ہمیشہ سے جب انسانوں کے اندر مٹا ہے تو انسانوں کے اندر غرور بھی پیدا ہوا ہے، تکبر بھی پیدا ہوا ہے، اس غرور اور تکبر کی بنیاد پر اس کے اندر انانیت بھی پیدا ہوئی اور ظلم اور جبر کے عنصر بھی پیدا ہوئے ہیں۔ لہذا تکبر اور غرور اور انانیت سے بچنے کے لیے، تاکہ وہ ظلم اور جبر کے راستوں سے روکے رکھے اپنے آپ کو، انہیں اس عمل کے اوپر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشش والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی حیثیت اور مقام عطا ہو جائے تو وہ اس حیثیت اور مقام کو اللہ رب العزت کا انعام اور اس کا دین سمجھے، پھر وہ انعام
چاہے حاکمیت کی صورت میں ہو، چاہے وہ سربراہی کی صورت میں ہو۔ سربراہی وہ کہ لوگ از خود کسی کو اپنا بڑا تسلیم کریں اور لوگ اس کی بات ماننے لگے اور لوگ اس کی پیچھے چلتے رہے اور وہ لوگوں کو ہدایات دیتے رہے اور لوگ ان کی ہدایات پر ان کو فالو کرتے رہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو حاکمیت عطا ہو، حکمرانی عطا ہو جائے، تو حکمرانی کی صورت میں بھی اس کو تکبر اور غرور سے بچنے کی ضرورت ہے۔ عموماً جب لوگ اس طرح کے مقام اور منصب تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو با اختیار اور صاحب اقتدار جب سمجھ لیتے ہیں تو وہ اپنے اختیار اور اقتدار دونوں کو ناجائز استعمال کرنے لگتے ہیں، اور جب بھی پھر اس کو کہتے ہیں کہ تم غلط کرتے ہو تو یہ ان کو ناگوار گزرتا ہے۔ تو ناگوار گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ظلم پر بھی اتر آتے ہیں، وہ زیادتیوں پر بھی اتر آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کے معاملات کو ترک کر دیتا ہے، پھر جو اس کی جی میں آتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی عادات سے بچنے کے لیے اس کے اندر ضبط اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور ضبط اور تحمل کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ شخص جو سربراہ ہے یا پھر وہ حکمران ہے وہ اپنے آپ سے کسی اور بالائی طاقت کو پیش نظر رکھے اور اس کو تسلیم کرے اور وقت اور ہمیشہ اس کو یاد کرے اور اس سے استغفار کرتا رہے۔ استغفار کے دو آثار ہیں، اگر اس نے خطائیں کی ہے تو وہ خطائیں دور ہوتی رہیں گی، اور استغفار کا دوسرا مقصد یہ بھی ہوگا کہ وہ واقعتاً اس کے جانب ہمیشہ متوجہ ہے۔ جب وہ ہمیشہ اس ذات کی جانب متوجہ رہے گا تو اس کو ہمیشہ اپنے افعال اور اپنے کردار پر نگاہ بھی رہے گی۔ جب اس کو اپنے افعال اور کردار پر نگاہ رہے گی تو ایک لحاظ سے وہ ہمیشہ اپنی نگرانی کرتا رہتا ہوگا۔ جب اپنی نگرانی وہ اللہ کی نگاہ سے کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، اور اس بنیاد پر اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ بھی ہوتا ہے اور بخشش کا بھی۔ اور بخشش کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ ان سے اگر کوئی چھوٹی موٹی کہیں گناہ سرزد ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتا ہے، اور بخشش کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر اس کو صاحب اقتدار بنایا ہے تو اس کے اقتدار کو وسعت بھی دے گا اور اس کے اقتدار کی میعاد کو طول بھی عطا کرے گا۔ اور رحم و کرم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی مشکلات اور دشواریاں ہیں تو اللہ رب العزت کے رحم کی بنیاد پر وہ دشواریاں دور ہوتی رہیں گی، اور وہ خود بھی لوگوں کے لیے رحم اور مہربانی کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن اگر اس کی توجہ اللہ کی جانب نہیں رہے گی، وہ استغفار نہیں کرے گا، تو وقتی طور پر اللہ رب العزت آزمائش کی بنیاد پر جب تک اس کو رکھے گا، لیکن بعد میں اس کی حکومت کو نہ طول المیعاد ملے گی، نہ اس کی حکومت کو استحکام ملے گی، اللہ رب العزت اس کو مزید وسعت عطا کرے گا، نہ اس پر کوئی رحم اور مہربانی کرے گا۔ اگر کہیں سے اس کے اوپر کوئی ظالم مسلط ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسی کی مدد کر دیتا ہے، کیونکہ ہمیشہ اللہ کا قانون ہے کہ ایک جبر کو دوسرے جبر کے ذریعے توڑتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اللہ رب العزت بعض کو بعض کے ذریعے پھر مار کے ختم بھی کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک اور بھی آیت ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ۔ تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کہا تھا کہ تم 2 دفعہ اللہ کی نافرمانی کرو گے، اور جب پہلی دفعہ تم اللہ کی نافرمانی پہ اتر آؤ گے تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو تمہارے اوپر جو سخت گرفت کرنے والے اور سخت مارنے اور ظلم کرنے والوں کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے۔ تو وہ جو طبقہ اگرچہ غیر مسلم تھے لیکن اللہ کے بندے تو تھے، جو بنی اسرائیل پر مسلط ہوئے، ان کو مارا، ان کو کاٹا، ان کو نکالا۔ ایک لحاظ سے سننے میں آتے ہیں کہ کئی ہزاروں کو قتل کیے گئے۔ تو اس طرح یہ اللہ رب العزت کا قانون دائمی ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں ہے۔ جب بھی کوئی طبقہ، وہ حکمران میں سے ہو یا پھر لیڈروں میں سے ہو، رہنماؤں میں سے ہو،
وہ جب قوم کے ساتھ اور اپنے رعایا کے ساتھ یا اپنے متبعین کے ساتھ زیادتی کرنے پر اتر آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ان کی انجام کا بھی فیصلہ کرتا ہے اور ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہے کہ وہ اس کو تہس نہس کر دیتا ہے، اس کا کوئی بنیاد باقی نہیں رہتا۔ ہمارے کئی ساری ایسے مسلمان حکمران رہے ہیں جنہوں نے اپنی حکومتوں کے لیے اسلامی حکومتوں کے دعوے کیے، لیکن انہوں نے اپنے اس اسلامی حکومتوں کے دوران انصاف کی تکمیل نہیں کی ہے، زیادتیاں کرتے رہے، ناجائز کرتے رہے، شرعی حدود کے نام پر لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے رہے، اور شرعی حدود کے قیام کے لیے جو تقاضے شریعت کے ہیں ان تقاضوں کی کوئی تکمیل نہیں کی، محض شکوک اور شبہات کی بنیاد پر لوگوں کو تعزیر بھی دیتے رہے، لوگوں پر حدود کا قیام بھی کرتے رہے، لوگوں کو رجم بھی کرتے رہے، لوگوں کو کوڑے بھی لگاتے رہے، لیکن محض اس لیے کہ شبہ تھے۔ حالانکہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ شبہ کی بنیاد پر حد قائم نہیں ہوتا ہے بلکہ حد ختم ہو جاتا ہے، متروک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایسی بھی اسلامی حکومتیں دیکھنے میں آئی کہ انہوں نے شکوک اور شبہات کی بنیاد پر لوگوں پر حد کا قیام کیا، اور وہ حد کا قیام اسلام کی تقاضوں کی تکمیل کے لیے نہیں تھا بلکہ اپنی جبر کو قائم رکھنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم اسلام کے اتنے بڑے علمبردار ہیں۔ اور ان کے ذہنوں میں یہ بات کبھی نہیں آئی کہ قرون اولیٰ سے لے کر آخر تک، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک کبھی بھی کسی کی زنا کی سزا جو ہے وہ گواہی کی بنیاد پر نہیں دی گئی ہے، سوائے اس کے کہ چند افراد نے اپنے اپنے ادوار میں یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا بعد کے ادوار میں خود کو پیش کیا ہے کہ ہم سے زنا سرزد ہوئی ہے، ہمیں پاک کیا جائے، اور ان کے لیے بھی کئی سارے ترتیب اختیار کیے گئے تاکہ ان کو سزا سے بچایا جا سکے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مقر بالزنا آئے کہ وہ اقرار کر رہے تھے کہ ہم سے زنا سرزد ہوئی ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے زنا نہیں سرزد ہوئی ہوگی، آپ کو ویسے خیال آیا ہوگا، آپ کو ویسے شبہ آیا ہوگا، اور پھر اس کو بگا دیتے، وہ چلے جاتے، وہ پھر دوبارہ آتے کیونکہ اسے فکر تھی کہ آخرت میں میری گرفت ہوگی، مجھے یہیں صاف ہونا چاہیے ہے، تو وہ پھر آ کر اعتراف کرتے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ نے زنا نہیں کی ہوگی، آپ نے ویسے تعلق اور رابطہ رکھا ہوگا، تو وہ کہتے کہ نہیں، میں نے زنا کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ آپ نے ویسے ہاتھ دست درازی وغیرہ کی ہوگی، آپ نے زنا نہیں کی ہوگی، وہ پھر کہتے کہ نہیں، مجھ سے زنا سرزد ہوئی ہے، مجھے پاک کیا جائے۔ یعنی حتی الامکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس حد کے قیام سے بچاتے رہے، لیکن ہمارے یہاں کہ حد کے قیام کے لیے اتاولے ہوتے رہے۔ یہ اسلام کے علمبردار تھے اور اسلام کی سرخروئی کے لیے میدان میں اترے تھے، اور انہوں نے اسلام کو ایسا سرخرو کیا کہ آج روئی زمین پر اسلام کو وحشت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت بخشے کہ ہم کبھی بھی اسلام کے رسوائی کا ذریعہ نہ بنیں۔ تو واستغفر اللہ، جب اللہ کی جانب انسان کی رجوع رہے اور استغفار کرتا رہے تو پھر وہ اپنی نگرانی اللہ کی نگاہ کے تحت کرتا ہے تمام تر زیادتیوں سے، چاہے وہ شریعت کے ذریعے سے ہو یا غیر شریعت کے ذریعے سے، کیونکہ شریعت بھی ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں پر بھی کسی کے اوپر کہیں سے کوئی قاعدہ لاگو ہونے لگے اور آپ فوراً اس پر لاگو کر دیں اور اس کو مٹھا دیں، تاکہ آپ کی جو ہے داغ قائم رہے کہ میں نے اسلام کے قانون کو نافذ کیا، جبکہ اسلام کے قانون کے نفاذ کے لیے کئی سارے شرائط ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بخشش والے اور نہایت رحم والے ہیں۔ تو آج کے درس کی جو آیتیں زیر درس آئی ہے، یہ آیت نمبر 20 سے، اس کا خلاصہ یہ ہے، خلاصہ یہاں پر تقریباً 11 نکات میں ہے۔ سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیم انقلابی تعلیم ہے، یعنی جس شخص کو تعلیم قرآن کی دی جائے یا جو شخص قرآن کی تعلیم دے، اس کے اندر تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، اور اس تعلیم کو عمومیت ایسی ملنی چاہیے کہ خواص اور عوام دونوں تک بیک وقت پھیلایا جائے۔ اس تعلیم کو بادشاہانہ زمانے کی تعلیموں کی طرح صرف اطالیق کے ذریعے سے اپنے گھروں تک محدود نہ رکھا جائے،
کیونکہ دنیا میں سرمایہ داری دو چیزوں کی ہے، ایک مالی سرمایہ داریت ہے اور ایک علمی سرمایہ داریت ہے۔ مالی سرمایہ داریت یہ ہے کہ مال چند لوگوں کے ہاتھوں میں گردش کرنے لگے اور باقی انسانی معاشرہ ان کے سامنے بھکاری بنے اور یہ جو چاہے ان کے ہاتھ میں ڈالے اور باقی ان کو اپنے مفلسی کے سپرد کر کے چھوڑ دے۔ اور علمی سرمایہ داریت یہ ہے کہ علم اتنا محدود ہو جائے کہ اس کے ترویج کے لیے یعنی علم سکھانے کے افراد بھی کم ہو، اور پھر وہ کم سے کم افراد مخصوص لوگوں کے گھروں میں علم کو محصور کر کے رکھے تاکہ عام انسانیت علم سے محروم رہے۔ جیسے کہ گزشتہ زمانوں میں ہماری بادشاہوں کے یہاں اتالیق ہوا کرتے تھے، اور وہ اتالیق بادشاہوں کے گھروں میں اور وزیروں کے اور گورنروں کے اور فوجی حکمرانوں کے گھروں میں جا کر ان کی اولادوں کو فقط پڑھایا کرتے تھے، باقی عوام تعلیم سے محروم رہتے تھے، جس کے بارے میں امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے مشاہدات کے بنیاد پر لکھتے ہیں کہ انسانوں کو جانوروں کے مانند استعمال کیا کرتے تھے اور ان کو جانوروں کے اور خچروں کی مانند استعمال کیا کرتے تھے، تعلیم کے مواقع اسے سرے سے ملا ہی نہیں کرتے تھے، اور قرآن کو اس زمانے میں صرف عربی میں رکھا گیا تھا، اور اس زمانے کے اتالیق خود سمجھتے تھے یا پھر جیسے وہ تعبیر بیان کرتے عوام کی زبان میں قرآن کے کوئی ترجمہ موجود نہیں تھا تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھ سکے کہ الہی ہدایات کیا ہے۔ لہٰذا تعلیم کی عمومیت ہونی چاہیے ہے تاکہ عام انسان اس تعلیم کے زینت سے آراستہ ہو اور وہ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر سکے۔ نمبر 2، اس تحریک انقلابی میں کام کرنے والے صرف خدا پر بھروسہ رکھ کر کام کرے، غیر قرآنی نظام والوں سے کسی رعایت و اعانت کی امید نہ رکھے۔ اس طرح نہ ہو کہ ایک فرد انسانی دعوت کے لیے میدان میں اترے ہوں اور اس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں انسانیت کو خیر اور بلائی اور دینداری کے جانب بلا رہا ہوں، میری پوری جدوجہد جو ہے وہ دین اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہے، لیکن پھر اس کے خدا پر بھروسہ کم ہو اور عالمی قوتوں کے مدد کے لیے وہ منتظر ہو اور عالمی حکمرانوں پر اس کی نگاہ ہو اور کہتے ہوں کہ یہ جمہوریت کے زیادہ قریب ہے اور یہ جمہوریت کو پسند کرتا ہے، جمہوریت پسند ہے اور یہ امن پسند ہے اور یہ قانون پسند ہے، اور اس کو چاہیے ہے کہ وہ دنیا میں امن بھی قائم کرے اور جمہوریت بھی قائم کرے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ عالمی قوتوں اور بین الاقوامی طاقتوں کے حکمرانوں سے وہ توقعات رکھتے ہیں تو ان کا خدا پر بھروسہ کم ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہمیں خدا پر بھروسہ بحال ہو اور ایسی طاقتوں سے ہم بھروسوں کو ہٹائیں جن طاقتوں کے مسلط حکمران پہلے سے باقاعدہ روئی زمین پر انسانیت کے خون بہانے کے منصوبہ سازوں کا حصہ ہو۔ اس وقت امریکی حکمران جو بائیڈن ہے، اس سے کئی سارے ہمارے مذہبی لیڈروں نے بھی توقعات رکھے ہیں کہ وہ امن پسند بھی ہے اور وہ جمہوریت پسند بھی ہے۔ اس سے ہمیں توقع ہے کہ وہ ساری دنیا میں جمہوریت بھی قائم کریں گے اور امن بھی قائم کریں گے، جبکہ جو بائیڈن وہ شخص ہے جو عراق کے اندر انسانیت کے قتل عام کے اندر ایک عظیم ترین بیوروکریٹ کی حیثیت سے ان مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بند فرد رہا ہے، لیبیا کے اندر قتل عام کا وہ منصوبہ ساز رہا ہے، مصر کے اندر انسانوں کے قتل عام کا وہی شخص منصوبہ ساز رہا ہے، فلسطین کے اندر قتل عام کا وہی منصوبہ ساز رہا ہے، افغانستان کے اندر قتل عام کا وہی منصوبہ ساز رہا ہے، یمن کے اندر انسانیت کے قتل عام کا وہی منصوبہ ساز رہا ہے، اور اس کی تاریخ ہے وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ 1990 سے لے کر آج تک جتنی بھی مسلم حکمرانوں پر جنگیں لڑی گئی ہیں، ان تمام تر جنگوں کی تمام تر منصوبہ سازیوں کے اندر موجودہ امریکی حکمران کا عظیم ترین کردار رہا ہے۔ اب ایسے شخصیت سے مذہبی رہنماؤں کی توقعات ہو کہ یہ جمہوریت پسند بھی ہے اور امن پسند بھی ہے، ہمیں توقع ہے کہ وہ پاکستان میں بھی جمہوریت قائم کرے گا اور امن قائم کرے گا، تو ایسے لوگوں کے عقل اور ایسے لوگوں کے ایمانوں پر افسوس ہے۔ اللہ کریم انہیں بھی توفیق بخشے کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھ سکیں۔ اور نمبر 3، قرآنی تحریک کا مقابلہ قومی اور بین الاقوامی حلقوں میں سرمایہ پرست اور ملوکیت پرست لوگوں سے پیش آئے گا، یعنی یہ پہچان آدمی کو رہنی چاہیے ہے کہ میری قرآنی دعوت کے مد مقابل طبقہ کون ہوگا،
یا تو وہ بین الاقوامی طبقہ ہوگا جس نے تمام تر دنیا کی معیشت اور معیشت کے اسباب پر قبضہ کیا ہو، وہ آپ کے مد مقابل ہوں گے، اور قومی سطح پر اگر آپ کے مد مقابل آئیں گے تو وہ صرف وہ لوگ ہوں گے جو ان بین الاقوامی طاقتوں کے اعلیٰ کار ہوں گے، وہ پھر چاہے مذہبی صورت میں تمہارے مد مقابل آئیں یا پھر سیاسی صورت میں تمہارے مد مقابل آئے، جو تمہارے قرآنی دعوت اور اصول پسندی کے مقابلے میں آئے اس کو سمجھو کہ وہ بین الاقوامی طاقتوں کے اور ظالموں کے اعلیٰ کار طبقہ ہے۔ نمبر 4، انقلابی جماعت شروع میں تشدد اور جنگ سے پرہیز کرے گی، کیونکہ جب وہ دعوتی عمل میں ہے تو دعوتی عمل میں اسے نہ دفاع کرنے کی ضرورت ہے نہ اقدام کرنے کی ضرورت ہے، جہاں تک اس کی ذمہ داری ہے اسی ذمہ داری کو نبھائے، اور اس کے بعد جب وہ اپنے حالت کو تبدیل ہوا تھے دیکھے، جیسے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی عمل سے انقلابی عمل کی جانب پلٹ گئے تھے اور حالات ان کے لیے سازگار ہو گئے تھے، ریاست کا قیام وجود میں آیا تھا، تب پھر ریاست کی دفاع بھی کرتے رہے اور اپنے مد مقابل کا اقدام بھی ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح قرآنی تعلیمات ہے۔ نمبر 5 میں انقلابی جماعت ان خوشحال لوگوں سے جواب طلب کرے گی جو مساکین وغیرہ کی خدمت میں اپنا مال صرف کرنے سے گریز کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اسی اصول پر ہر ایک فرد سے جواب طلبی ہوگی، کیونکہ لأخذت وہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ میں مال جو ہے وہ اغنیاء سے اٹھاؤں گا اور فقراء پہ اس کو تقسیم کروں گا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت کا یہ قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے یہ بھی ایک تعلیم ہے کہ انقلابی جماعت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سرمایہ دار کے سرمایہ بڑھنے پر اس سے پوچھے کہ آپ کا سرمایہ اتنا کیوں بڑھا ہے، اگر وہ بڑا ہے تو اس کے بڑھنے کے اسباب بھی پتہ چلنے چاہیے کہ یہ کارخانے میں غریب کی مزدوری سے کتنا فیصد کاٹ کے اتنے بڑے سرمایہ دار بنے ہیں، یا پھر اگر جاگیردار ہے تو اس نے کسان کے روزمرہ کی محنت سے ماہانہ حساب پر یا فصل کے حساب پر کتنا غصب کیا ہے کہ وہ اتنا دولت مند بنا ہے، کیونکہ وہ غریب اور مسکین کی کھانے کا کوئی انتظام نہیں کرتا رہا، مخصوص ایام میں نمائش کی بنیاد پر گھر کے سامنے اس نے کچھ تو ضرور سجایا ہوگا، یا پھر الیکشن کے دنوں میں یا پھر عید کے ایام میں اپنے محلے میں 2-2 ہزار لازماً تقسیم کیے ہوں گے فی فرد، جس طرح کہ ہماری جماعتوں کے ساتھ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعت ہے یا غیر مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ ملحق بڑے بڑے سرمایہ دار جو ان کی لیڈروں کے لیے ATM کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ سال بھر میں 1 مہینے کے اندر اپنے محلے میں نکل کر لوگوں کو ذلیل کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بھی بناتے ہیں اور 2-2 ہزار روپے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں کہ ہر بندے کو 2-2 ہزار دیے ہیں، اور یہ کسی نے نہیں سوچا کہ سال بھر وہ ہر مزدور کے مزدوری میں سے کتنا غصب کرتا رہا ہے، کیونکہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مزدور کی اجرت اس کو راضی کر کے اس کو اجرت دینے نہیں، اس کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ اس اجرت اس کی روزمرہ کی ضرورت کی تکمیل ہے، جبکہ یہاں پر کبھی بھی کسی کو اجرت اس کی روزمرہ کی ضرورت کی تکمیل کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ بین الاقوامی سطح پر مزدوروں کو استعمال کرنے کے لیے جبری طور پر ایک مقدار متعین کیا ہے، وہی دیتے ہیں، اور ضرورت کی تکمیل کے لیے جو بقیہ حصہ ہے وہ سرمایہ دار اپنے جیب میں ڈالتا ہے، اور سال بھر میں ایک دفعہ ان پیسوں سے وہ نمائش کر کے اپنے آپ کو بڑا دیندار اور نیکوکار ثابت کرتا ہے۔ نمبر 6، انقلاب عمومی سے پہلے قومی انقلاب لانا ضروری ہے، یعنی عمومی انقلاب سوچنے کے لیے سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ لیڈر اپنا اصلاح کرے اور اپنے کارندوں کی اصلاح کرے۔ اگر لیڈر کی اپنی اصلاح نہ ہوئی ہو اور ان کی کارندوں کی اصلاح نہ ہوئی ہو، ان کی ورکروں کی اخلاقی معیار درست نہ ہو، لیڈر خود جو ہے وہ انتہائی با اخلاق بن کر صرف ذاتی نمائش کرتے ہو، پس پردہ اس سے بد اخلاق کوئی نہ ہو، بظاہر وہ بڑا شریف بنتا ہو اور دیندار بنتا ہو، لیکن اس کے کردار کا جائزہ لیا جائے تو نہایت خائن اور بددیانت ہو، تو ایسے لیڈر سے انقلاب کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے، نہ اس سے انقلاب کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اور ان کی لیڈرشپ ہی کے اندر رہتے ہوئے ورکر نہایت بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہو، نہایت بد اخلاق رہتے ہو،
اور یہ لیڈر ان کے تمام تر بدتمیزیوں اور بد اخلاقیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں تو یہ ان کی اپنی اندرونی بد اخلاقی کی عکاسی ہے۔ ان سے کبھی بھی انقلاب کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ مذہب کے نام پر اور دین کے نام پہ ایک دکھاوا ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر مذہب کے نام پر مغربی اعلیٰ کار بن کر مغربی قوتوں کے لیے مذہبی طبقے کو الجھا کر رکھنے کا ایک عمل ہوتا ہے۔ نمبر 7، ابتدائی کارکنوں کو قرآن حکیم کا بالاستیعاب مطالعہ کرنا ضروری ہے، لیکن جب مذہبی طبقے جو انقلاب کی سوچتے ہوں اور مذہبی جماعتیں بنا کر پھرتے ہوں، نہ ان کو خود ان کی کارندوں کو قرآن کا پتہ ہو، نہ ان کی لیڈرشپ کو قرآن کا پتہ ہو، نہ قرآن قانون کو کبھی زندگی میں لاتے ہو، ورکر تو دور کے بات، ورکروں کو تو ایسے تعلیمات سے ہی دور رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حیدرآباد میں درس قرآن کے لیے جایا کرتا تھا، تو وہاں پر درس قرآن کا جب سلسلہ شروع ہوا تو اس درس قرآن کے ذریعے میں کئی سارے نوجوان آ کر بیٹھا کرتے تھے، تو ان کے ذہنوں میں کئی سارے سوالات پیدا ہوئے۔ اور ظاہری بات ہے کہ سوال تب پیدا ہوتا ہے جب انسانی ذہن کے اندر کسی قدر وسعت پیدا ہونے لگے، کچھ چیزوں کے بارے میں معلومات ہونے لگے۔ جب وہاں پر نوجوانوں نے وہاں کے کچھ سرکردہ افراد سے سوالات کرنے شروع کر دیے، تو وہ سرکردہ افراد نے بھی سوالات اٹھانے کا شروع کر دیے کہ یہ کیسے درس قرآن ہے کہ جس درس قرآن کو سن کر لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا لوگوں کے ذہن زندہ ہونے لگے ہیں، ان کی دماغ جاگنے لگے ہیں، اور بالآخر انہوں نے اپنے روح کو تسکین کیسے دی ہے کہ اس درس قرآن پر پابندی عائد کروا دی، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا نہ ہو اور لوگوں کے ذہن جاگ نہ اٹھے، کیونکہ جب وہ سوال کریں گے تو ہماری کردار پر بھی انگلی اٹھے گی۔ جب ہماری کردار پر انگلی اٹھے گی تو پھر ہم لوگوں کی سرکردہ نہیں رہ سکیں گے۔ جب سرکردہ نہیں رہ سکیں گے تو پھر ہم اپنا داغ کیسے بٹھائیں گے اور اپنا وقار کیسے قائم رکھ سکیں گے؟ لہٰذا اپنے داغ بٹھانے اور اپنے وقار کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے درس قرآن پر پابندی لگا دی، اور وہ مذہبی طبقہ ہے اور وہ ایک دینی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی دینی جماعت سے تعلق رکھنا اور مذہبی طبقے کے ساتھ رہنا نہ رہنا میرے خیال سے برابر ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جب قرآن کی تعلیم دی جائے تو لوگوں کے ذہن میں لازماً سوال پیدا ہوں گے، وہ سوچیں گے بھی، وہ سمجھیں گے بھی۔ اور نمبر 8 یہ ہے کہ جو قرآنی مطالعہ وہ کریں، اس قرآنی مطالعے پر ابتداءً انتہائی سختی سے عمل کرایا جائے، اور وہ عمل اتنی قدر سختی سے کرایا جائے کہ جب قرآنی تعلیمات عمومیت اختیار کی جائے تو بعد میں پھر اس کے ساتھ نرمی برتی جائے۔ نمبر 9، اس انقلاب کی بنیاد تعلق باللہ اور تنظیم مساکین پر ہوگی، یعنی پہلے اپنا تعلق اللہ سے جوڑنے پر ہو۔ اس انقلابی تنظیم کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ان کا ابتدائی تعلق اللہ سے جڑا رہے، اور تنظیم مسکینوں کے لیے ہو تاکہ وہ معاشرے کے مستضعفین کو تقویت دے کر اسے اٹھائے۔ جو معاشرے نے پھینکے ہوئے لوگ ہو اس کو صاحب استطاعت بنایا جائے اور اسے اٹھایا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں مذہبی جماعتوں میں ڈھونڈا جاتا ہے کہ سرمایہ دار کہاں ملے تاکہ سرمایہ دار میری ضرورت پوری کرے اور میں اپنے کارکنوں کو سرمایہ دار کی ضرورت کے لیے وقف کر دوں۔ نمبر 10، یہ انقلابی تحریک اصولاً سرمایہ پرستی کی مخالف ہوگی، یعنی جو لوگ سرمایہ کو زندگی کا بنیاد سمجھے ایسے لوگوں کی بھی مخالفت کرے اور اس عمل کی بھی مخالفت کرے، اس لیے سود کو جائز نہ رکھے گی، اس لیے کہ سود بھی سرمایہ دار کو سرمایہ دار تر بناتے ہیں اور غریب کو غریب تر بناتے ہیں، اور معاشرے میں جب بھی ایسا طبقاتی نظام پیدا ہو کہ سرمایہ دار تر بنے اور غریب غریب تر بنے، اور پھر جو لوگ غریب کی دادرسی کے نام پر تنظیم سازی کرے اور تنظیم میں بھی وہ سرمایہ داروں کو اٹھائے تاکہ وہ عوامی نمائندے بن کر اپنے 1 ارب کے سرمایے کو 3 سال یا 4 سال میں یا 5 سال میں 5 ارب بنائے، یا 5 ارب کے سرمایے کو 25 ارب بنائے، تاکہ وہ اس جماعت کی لیڈروں کی بھی کھانے پینے کی بندوبست کر سکے اور ان کی نمائشی پروگراموں کے لیے بھی انتظامات بہم پہنچا سکے۔ لہٰذا انقلابی جماعت کی اولین اصول یہ ہوں گے کہ وہ سرمایہ پرستی کی مخالف ہوگی۔ جو لوگ اپنی زندگی کا مطمع نظر سرمایہ سمجھتے ہوں
ان لوگوں کی کوئی اہمیت وہاں نہ ہو۔ نمبر 11، اس تحریک میں کام کرنے والے ہمیشہ اپنے کام کا جائزہ لیتے رہیں گے، قرآنی تعلیمات کی روشنی میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہدایات کی روشنی میں، اور غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیں گے۔ اس طرح جماعت کا ڈسپلن قائم رہے گی۔ اگر یہ اصول اس جماعت کے اندر نہ ہوگی تو وہ جماعت تباہ ہوتی رہے گی، وہ انتشار کے شکار ہوتی رہے گی، وہ قوم کو بھی انتشار میں ڈالے گی اور وہ خود بھی انتشار میں جائے گی۔ بالآخر جو بھی نام اس نے اپنایا ہو اس نام کو بھی رسوا کرے گا، اور جو شخصیات اس سے ملحق رہیں گے وہ شخصیات بھی رسوا ہوں گے، اور ان کے متبعین کے حصے میں بھی رسوائی آئے گی۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم قرآنی تعلیمات کو سمجھ سکیں اور ان کو اپنا سکیں، اور اس قرآنی تعلیمات کے روح سے ان تمام تر مقامات سے اپنے آپ کو باز رکھ سکیں جو مستقبل میں یا حال میں یا آخرت میں ہمارے لیے رسوائی کا باعث بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم عظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم